کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. اگر آپ کو قائد اعظم کی پہلی تقریر یاد ہو تو انہوں نے ان یوتھ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ مستقبل کے معمار ہیں. 1947 میں کہی بات پر اگر ہمارے یوتھ نے عمل کیا ہوتا یا ہم نے اپنے یوتھ میں یہ اسپرٹ کا انکلکیٹ کی ہوتی تو آپ سوچیں ذرا یہ کتنی بڑی فورس ہے. اور اگر یہ کمٹ کر جائے اپنی نیشنل کاز کے ساتھ، اپنی سرزمین، اپنی دھرتی کے ساتھ، تو کیا انقلاب برپا نہیں کر سکتے. ناظرین، لاکھوں قربانیوں اور سختیوں کے بعد 14 اگست 1947 کو ایک سبز ہلالی پرچم دنیا کے نقشے پر ابھرا، ایک ایسی مملکت کی سرزمین پر جس کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیا گیا. لوگوں نے مال، جان، عزت و آبرو سب قربان کر دیا، لیکن آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کیونکہ مسلمان جان چکے تھے کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے. یہ تو انہی قوموں سے آپ کو زیادہ اندازہ ہو سکتا ہے جن کو یہ نعمت نہیں ملی. ہم تھوڑے سے بے قدرے لوگ ہیں، ہمیں نعمت ملی تو اور ایک بڑی طویل جد و جہد کے بعد ملی اور سینکڑوں نہیں ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد ملی. اگر آپ کو پارٹیشن کا وہ دور یاد ہو جب گاڑیاں کی گاڑیاں مسلمانوں کی ایسٹ پنجاب سے ادھر آتی ہوئی کاٹ دی گئی، لوگوں کی عزتیں لوٹی گئیں، ماں بہنیں غائب کر دی گئیں، تو اس لیے یہاں کے جو لوگ تھے ان کو آزادی کی نعمت کی قدر تھی. لیکن چونکہ جو آج تیسری یا چوتھی جنریشن چل رہی ہے، اس نے نہ وہ دور دیکھا ہوا ہے نہ وہ دکھ محسوس کیا ہوا ہے، لہٰذا ان کی سوچ وہ ان لوگوں کی نہیں ہو سکتی جن کے رشتہ داروں کے خون بہے تھے، جن کی گردنیں کٹی تھی. ہم چونکہ بلانگ کرتے ہیں اس جنریشن سے، اس لیے ہمارے نزدیک آزادی کی نعمت جو ہے اس کی قدر بھی اور ہے، اس کے معنی بھی اور ہیں اور اس کی اہمیت بھی اور ہے.